بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا 7واں پارہ سورہ مائدہ کی 38 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ انعام کی 110 آیات اور 13 رکوع ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل اس پارے کی 148 آیات ہیں اور 19 رکوع ہیں۔ اس پارے میں صفات الہیہ کا خصوصی طور پر اظہار ہے، جس میں اس نے اپنی قدرتیں اور اپنے اختیارات کا ذکر کیا ہے۔ زمین و آسمان کا وہ خالق ہے، ظلمات اور نور کو بنانے والا وہی ہے، خیر پہنچانے والا ہے تو وہی تکلیف پہنچانے والا ہے، ہر شے میں قدرت اسی کی کار فرما ہے، صراط مستقیم دکھانے والا ہے، ہدایت پر وہی چلانے والا ہے، حقیقی علم اسی ذات کے پاس ہے، تمام تعریفات کا حقدار وہی ہے، عذاب دینے والا ہے تو وہی نجات دینے والا ہے، گٹھلی سے وہ زندہ درخت کو پیدا کر دیتا ہے، جاندار سے بے جان کو پیدا کرنے والا، بے جان سے جاندار کو وجود بخشنے والا، سورج ہے یا چاند ہے، رات ہے یا دن ہے، ان کو پھیرنے والا، مقررہ وقت کے اوپر لانے والا، ان کو بنانے والا، پوری کی پوری انسانیت کو پانی سے پیدا کرنے والا، ہر شے کو اپنی نگاہ سے احاطے میں لانے والی ذات، اور اس کے علاوہ باغات ہیں یا کھیت ہیں اور جانور ہیں، ان کو جوڑوں کی شکل میں بنانے والا۔ اس کے علاوہ دیگر صفات مبارکہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں اس کی قہاریت کا بھی کچھ ذکر ہوا کہ مختلف اقوام کو اس نے اپنے عذاب میں مبتلا کیا، اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ جنہوں نے اس ذات کے علاوہ حاکم کل کسی اور کو مان لیا، ان پر اس نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ 4 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال پر اللہ نے تنبیہ فرماتے ہوئے یہ کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ چھوٹے موٹے سوالات جو لے کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہو تو تمہارا ذکر کچھ اس طرح ہو جائے کہ بعد میں وہ تمہیں بہت برا لگے۔ تو یہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ان کے آداب اور باریابی اور گفتار تک کے انداز اللہ رب العزت خود سکھاتا ہے۔ ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہدایت یافتہ کہا، احسان والے کہا، صالح کہا، فضیلت والے کہا، بلندی درجات والے کہا، حکمت والے کہا، نبوت عطا کیے جانے والے کہا، تمام جہانوں پر ان کی فضیلت کو بیان کیا، اور یہ اللہ کے نہایت ہی چنے ہوئے بندے قرار دیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کو دکھا کر اللہ نے ان کی منزل ایقان و یقین کو بہت زیادہ پختہ فرمایا اور ان کو بلندی درجات عطا کی۔ قوم سے مناظرہ ہوا، وہ چاند کو، ستاروں کو اور سورج کو پوجنے والے تھے، تو آپ علیہ السلام نے مناظرے میں انہیں دلائل کے ساتھ، جو تکوینی دلائل تھے ان کے ساتھ آپ نے ان کو مات دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے گود میں کلام کیا، آپ کو جبریل امین علیہ السلام کی تائید ملی، اور آپ کو کتاب دی گئی، حکمت دی گئی، تورات اور انجیل کا علم دیا گیا۔ اب سوچنے والا یہ سوچے، آپ کو تورات کا علم دیا گیا؟ جی، پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو کتابیں ہوتی ہیں، نبیوں کو ان کا بھی علم ہوتا ہے، تو آپ کے متعلق یہ ذکر کیا گیا، آپ کو تورات کا بھی علم دیا گیا اور آپ کو انجیل کا بھی علم دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ آپ پر انجیل اتاری گئی۔ آپ علیہ السلام کے چند معجزات کا ذکر جو 3 پارے میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا۔ آپ مٹی سے پرندے بناتے، پھر اس میں پھونکتے، ان میں تازگی و زندگی آ جاتی۔ اسی طرح آپ کوڑی کو اور نابینا کو ہاتھ پھیرتے، اللہ پاک اس کو تندرستی عطا فرماتا۔ اسی طرح مردوں کو آپ زندہ کر دیا کرتے۔ اس پارے میں موجود اگر احکام کو دیکھا جائے تو وہ بھی متعدد ہیں۔ یہی حقیقت میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا وہ متعین راستہ حکمیہ صورت میں متعین کرتے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن میں اتارا ہے۔ جوا اور شراب کو حرام قرار دیا گیا، باقی مختلف جگہوں پر اس کی اجازت تو نہیں تھی، اس کے نقصان کو بیان کیا گیا تھا، مگر یہاں جس قرآن کی آیت سے حرام کر دیا گیا وہ 7ویں پارے میں موجود ہے۔ صبح و شام اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ان خالص لوگوں کے ساتھ ہی رہ کر
اللہ کے خالص بندے بن سکتے ہیں، ورنہ برے لوگوں کے ساتھ رہ کر تو لوگ برے بنتے آپ نے اور ہم نے بیسیوں لوگ دیکھے ہیں۔ کفار کے خداؤں کو گالم گلوچ اس لیے نہ کی جائے کہ وہ منہ پھٹ لوگ ہمارے حقیقی خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ وہ حکمت ہے، دانائی ہے جو اوورسیز کے لیے یا ہمارے عیسائی، یہود یا مشرک کفار وغیرہ کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کو اپنانی چاہیے۔ جب تک وہ ایسے مضبوط نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کے احکام کو ان کے اوپر نافذ کر سکے، تو پھر یہی ہے کہ اپنی کتاب کو سچا دکھانے کے لیے، اپنے مالک کو سچا دکھانے کے لیے کم از کم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا اپنی زبان سے اس طرح نہ کہا جائے کہ وہ بدلے میں ہمیں یا ہمارے خدا کو یا ہماری کتاب کو جھٹلائیں۔ ظاہری اور باطنی گناہوں کو ترک کرنے کا حکم ہے، حلال کو حرام نہ قرار دیا جائے۔ کیوں؟ یہ تو خصوصیت یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے، وہ جس کو چاہیں حرام قرار دیں، وہ جس کو چاہیں حلال قرار دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قسم کا کفارہ، 4 چیزوں کا یہاں پہ بیان ہے۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، اور وہ کر بیٹھا، یا میں ایسا ہی کروں گا مگر اس نے نہیں کیا وقت آنے پر، تو ایسی صورت میں وہ قسم جب ٹوٹ جائے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے وہ کھانا تو نہیں کھلا سکتا، لیکن اس کا کوئی کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کپڑا ان کو دے سکتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، تو پھر ایسی صورت میں 10 مساکین کو وہ کپڑا دے دے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز یہ بیان فرمائی، گردن چھڑا دی جائے، یعنی کسی بھی غلام کو آزاد کر دیا جائے۔ غلام کو آزاد کرنا ظاہر ہے آج کے دور میں تو نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ بہت ہی کمزور افراد جو نہ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ کوئی غلام آزاد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کپڑا دے سکتے ہیں، تو پھر وہ لگاتار 3 روزے رکھ لیں، یہ ان کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سمندری جانوروں کے شکار کی اجازت ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ سمندری جانوروں میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ باقی جو آبی مخلوقات ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ آپ اگر انہی احکامات کی تائید کرتے ہیں کہ جن کی تشریح و توضیح حضرات احناف نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں متعین فرمائی، اس حدیث کو درجہ دیا جائے گا قبولیت کا، اور یہ منسوخ مانی جائیں گی۔ جب آپ اس تشریح اور اس وضاحت کو بہتر سمجھتے ہیں تو احناف کے مطابق پھر یہی ہے کہ مچھلی کے علاوہ درست نہیں کہ کوئی اور جانور، خواہ وہ اس کا سوپ آپ لیتے ہوں یا اس کو کسی بھی انداز میں استعمال کرتے ہوں۔ یہ چند احکام تھے جو 7ویں پارے سے متعلق تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی محبت اور اس کا فہم عطا فرمائے۔